कान नहीं सुनते, दोनों कान नहीं सुनते, तो अदला हूँ मैं, ये बोल रहा है ये बंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का दर्द भरा वाक़या। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा किसने पढ़ाया था। नाज़रीन, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम में एक अजीब वाक़या पेश आया था, जिसको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिक्र किया है कि एक दफ़ा सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे और हम आपके पास मौजूद थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई। जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो मरहबा फरमाया और उन्हें अपने पास बिठा लिया। फिर उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी फरमाई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेसाख्ता रोने लगी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गमगीनी देखी तो दोबारा सरगोशी फरमाई। इस दफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी। जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजलिस में तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से वो बात दरियाफ़्त की जिसके मुतल्लिक़ सरगोशी हुई थी। तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज़दाराना बात को मैं इफ्तार और इजहार नहीं करना चाहती। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने हक की कसम दिलाकर बात की कि आप मुझे अब वो बात ज़रूर बताएं। इस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा मेरे साथ सरगोशी फरमाई थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल एक दफ़ा आकर कुरान मजीद में मुआरज़ा करते, यानी मुझे कुरान मजीद सुनाते और मुझसे सुनते, लेकिन इस साल 2 बार मुझे उन्होंने कुरान सुना और सुनाया। मैं इससे यही ख्याल करता हूँ कि मेरी वफ़ात करीब आ गई है। ए फ़ातिमा, अल्लाह से खौफ खाना और सब्र इख्तियार करना, मैं तेरे लिए बेहतरीन पेशरो हूँगा। बस मैं ये सुनकर रोने लगी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी घबराहट और परेशानी देखी तो हुजूर ने दोबारा सरगोशी फरमाकर मुझे फरमाया कि ए फ़ातिमा, तुम इस बात को पसंद नहीं करती कि तुम अहले जन्नत की औरतों की सरदार हो या मोमिनों की औरतों की सरदार हो। आखिरी अयाम में नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा था। जब मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशानी के आलम में कहने लगीं कि अफसोस, हमारे वालिद साहब की तकलीफ़। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद तेरे वालिद पर कोई तकलीफ़ नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार फ़ानी से दार बाकी की तरफ इंतकाल फरमा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मत के लिए मुसीबत उज़्मा थी और इस चीज़ का रंजो अलम तमाम अहले इस्लाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सदमा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत मग़मूम रहती थी और ये अयाम उन्होंने सब्र व सुकून के साथ पूरे किए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार थीं तो आपकी तीमारदारी के लिए हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते उमैस, जो खलीफा अव्वल सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थीं, तशरीफ़ लाईं और खिदमत सरंजाम देती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हुईं और चंद रोज़ बीमार रहीं। बल्कि एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और साथ साथ रो रही थीं तो उसी वक्त हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे कामकाज हो चुके हैं और हज़रत फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो फ़ातिमा ज़हरा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ ही क्यों पीस रही हो। इसके जवाब में हज़रत फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है
کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں تازہ ہی ہے، اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ اس کے بعد حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ تو جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں، اور آپ کو میرے بعد اور میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بخار آ گیا، رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی، فجر کی آذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ فاطمہ، تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو؟ خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا کہ اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت و فرما برداری اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں منگل کی شب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر مبارک علماء نے 28 یا 29 برس ذکر کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور ارتحال خصوصاً اس وقت کے اہل اسلام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان کے غم و الم کی انتہا نہ رہی اور ان کی پریشانی حد سے متجاوز ہو گئی۔ تمام اہل مدینہ اس صدمہ سے متاثر تھے، خصوصاً مدینہ طیبہ میں موجود صحابہ کرام اس صدمہ کبریٰ کی وجہ سے نہایت اندوہگین تھے، اور صحابہ کرام کا اندوہگین ہونا اس وجہ سے بھی نہایت اہم تھا کہ ان کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلا واسطہ اولاد کی نسبی نشانی اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ ان حالات میں سب حضرات کی خواہش تھی کہ ہم اپنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے جنازہ میں شامل ہوں اور اس سعادت عظمیٰ سے بہرہ اندوز ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد از مغرب اور قبل العشاء انتقال ہونا علماء نے ذکر کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں جو حضرات موجود تھے وہ سب جمع ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل از وفات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ مجھے بعد از وفات غسل دیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ معاون ہوں۔ چنانچہ حسب وصیت حضرت اسماء بنت امیس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیویاں بھی شامل تھیں، مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی کرنے والے تھے۔ غسل اور تجہیز و تکفین کے مراحل کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کا مرحلہ پیش آیا تو محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آگے تشریف لا کر جنازہ پڑھائیں۔ جواب میں حضرت علی نے ذکر کیا کہ آپ خلیفہ ہیں، جناب کی موجودگی میں میں جنازہ پڑھانے کے لیے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ نماز جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے، آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ باقی تمام حضرات نے ان کی ابتدا میں صلاۃ جنازہ ادا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام و قعود میں، نشست و برخاست کی عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حاصل یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز و طریق و اخلاق و شمائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ موافق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت خاطر کھڑے ہو جاتے اور پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے اور بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر بٹھا لیتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو احتراماً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوم لیتی اور اپنی نشست پر بٹھا دیتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی آسمان نے نہ دیکھا۔ آپ نے دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد از وصال بھی پردے کا اہتمام رکھا۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت حضرت زہرا کی ذات خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔